السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنا ایک بہت ہی پیاری نظم پڑھیں گے، میری پیاری اماں۔ اس کی ریڈنگ ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ بند نمبر 1 اس کا پڑھیں گے۔ نہ کچھ مجھ میں طاقت تھی جس آن اماں، تم ہی سب طرح تھی نگہ بان اماں۔ نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں، تم ہی کو تھا ہر دم میرا دھیان اماں۔ میری پیاری اماں، میری جان اماں۔ تو پیارے بچوں، اس میں محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ ماں کی جو دنیا میں سب سے جو عظیم ہستی ہے بچوں، وہ ماں ہے۔ تو اس نظم میں شاعر جو ہے وہ ماں کی قربانیوں، ماں کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میں جو کچھ ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، اور میں اپنی ماں کے وجود کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب بچپن کا زمانہ تھا، ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں نہ کھانے کا پتہ ہوتا ہے، نہ بیٹھنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہم کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کچھ ہم پی سکتے ہیں، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا ہوتے ہیں کہ معصوم سے بچے ہوتے ہیں۔ ہم نہ اپنا اچھا سوچ سکتے ہیں، نہ اپنا برا سوچ سکتے ہیں، ہم نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہماری ماں ہی ہوتی ہے، جب ہمیں طاقت نہیں ہوتی، جس وقت ہم کمزور ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ہماری ماں ہی ہمارا دھیان رکھتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے، ہمیں سردی گرمی بارش سے بچاتی ہے۔ نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں۔ شاعر کہتے ہیں مجھ میں اچھی اور بری چیزوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ بجلی نقصان دیتی ہے، یہ نہیں پتہ تھا کہ آگ کو چھونے سے جل جاتے ہیں۔ جب مجھے شاعر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ تھا، تب میری ماں ہر دم میرا خیال رکھتی تھی کہ میں کہیں بجلی کو، تاروں کو، کسی وائر کو ہاتھ نہ لگا لوں، یا کہیں کسی گرم چیز کو نہ چھو لوں کہ اس سے مجھے نقصان پہنچے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میری ماں، میری پیاری ماں ہی تھی جو ہر وقت میرا دھیان رکھتی تھی۔ پھر بند نمبر 2 میں کہتے ہیں مجھے پیار سے دودھ تم نے پلایا، بہت دن مجھے گودیوں میں پھرایا، تھپک کر محبت سے تم نے سلایا، مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھ اٹھایا۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ میری ماں نے جب میں چھوٹا بچہ تھا مجھے دودھ پلایا، میری ہر طرح کی خوراک کا جس سے میں صحت مند ہو سکتا تھا مجھے وہ کھلائی، مجھے اپنی گودیوں میں، مجھے اپنی گود میں اٹھا کر لے کر پھری۔ میں چل نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ہر وقت مجھے گود میں لے کر، کبھی صحن میں جا رہی ہیں، کبھی کمرے میں جا رہی ہیں، کبھی چھت پر، جہاں جہاں وہ جاتی مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ اور رات کو پھر کیا ہوتا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ مجھے تھپک تھپک کر لوریاں دے دے کر سلاتی تھی، اللہ ہو اللہ ہو کہہ کر مجھے، شاعر محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ مجھے سلاتی تھی، اور مجھے سکھ دیا، مجھے خوشی کے لیے، میرے آرام کے لیے آپ ہمیشہ دکھ اٹھاتی تھیں، یعنی غم اٹھاتی تھیں، پریشانی اٹھاتی تھیں، یعنی خود پریشان رہتی تھی، راتوں کو جاگ جا کر مجھے سلاتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ میرا بھرپور خیال رکھتی تھیں کہ میں چھوٹا بچہ ہوں، مجھ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، میں کہیں بیمار نہ ہو جاؤں، میری نیند پوری نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کو، میں غلط چیز کو ہاتھ لگاؤں اور مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچے۔ اس طرح شاعر کہتے ہیں کہ میری ماں جو تھی وہ ہر وقت، شاعر کہتے ہیں کہ میرا دھیان رکھتی تھی، اور کبھی اپنی گودی میں مجھ کو لٹانا، کبھی پیار کرنا، گلے سے لگانا، کبھی میٹھی باتوں سے مجھ کو ہنسانا، نہ بھولوں گا میں عمر بھر وہ زمانہ، میری پیاری اماں، میری جان اماں۔ تو اس میں شاعر محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ میری پیاری اماں جو ہے وہ مجھے گود میں لٹاتی تھی، پیار کرتی تھی میرے ساتھ، یعنی میری ضروریات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ میری ماں مجھے گود میں اٹھاتی تھی، گود میں لٹا لیتی تھی، کبھی مجھے اپنے سینے سے لگا کر پیار کرتی تھی، کبھی پیاری پیاری باتیں مجھ کو کر کے ہنساتی تھی۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ میں وہ زمانہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا کہ جب میری پیاری ماں مجھ سے پیار کرتی تھی، مجھے اپنے ساتھ رکھتی تھی، اپنے ساتھ سلاتی تھی، ہر طرح کے آرام کا شاعر کہتے ہیں کہ میرا خیال رکھتی تھی، کبھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرا خیال نہ رکھا ہو اور میں بیمار پڑ گیا ہوں، یا مجھے میری خوراک جو ہے وہ پراپر طریقے سے خوراک نہ دی ہو، اور شاعر کہتے ہیں کہ جب میں کمزور بچہ تھا تب وہ میری حفاظت کرتی تھی، تب مجھے اچھے برے سے روکتی تھی، ہر وقت میرا خیال رکھتی تھی، میری صحت کے لیے مجھے دودھ پلاتی، کھچڑی دلیا یا جو بھی خوراک ہوتی وہ مجھے دیتی، مجھے گود میں اٹھاتی، پیار سے، شاعر کہتے ہیں کہ مجھے میری ماں سلاتی، میری خوشی اور آرام کے لیے خود ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی گود میں لٹانا، اور پھر کیا کہتے ہیں اپنے سینے سے کبھی پیار کرنا، گلے سے لگانا۔ شاعر کہتے ہیں کبھی اپنے سینے سے میری ماں مجھے لگا لیتی تھی، اور کبھی اپنی پیاری پیاری باتیں کر کے مجھے ہنساتی تھی،
کہ میں خوش ہو جاؤں، میں ہنسوں، ان کے ساتھ کھیلوں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی ان قربانیوں کو، ان باتوں کو کبھی بھی جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ بھلا نہیں سکوں گا۔ ہمیشہ میں اس بچپن کے زمانے کو، جب میں چھوٹا بچہ تھا، جب میں کمزور تھا، جب مجھ میں طاقت نہیں تھی، اب تو شاعر کہتے ہیں کہ مجھ میں بہت طاقت ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، اور میری ماں نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں دنیا میں سر اٹھا کے چل سکوں۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا، تب میری ماں کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں تھی جو میرا خیال رکھتی، ہر دم، ہر وقت، دن ہو یا رات، میرے سکھ کا، میری خوشی کا شاعر کہتے ہیں کہ وہ خیال رکھتی۔ ایسا نہیں تھا شاعر کہتے کہ وہ میں رو رہا ہوں تو وہ مجھ سے غافل ہو جاتی، یا میرے کھانے کے اوقات ہیں تو میری ماں کو یاد نہ رہتا کہ میں نے کھانا کھانا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوتا تو میری ماں مجھے دوا دینا بھول جاتی، یا یہ نہیں تھی، یہ تھا کہ میرے بس کام کرتی اور بس مجھ سے جو ہے وہ ناگواری کا اظہار کرتی، بلکہ شاعر کہتے ہیں اتنے کاموں کے، اتنے بوجھ کے، اتنی ذمہ داریوں کے باوجود وہ مجھے اپنی گود میں اٹھاتی تھی پیارے بچوں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے اپنے سینے سے لگاتی تھی اور مزیدار باتیں کرتی تھی، اور شاعر کہتے ہیں اس لیے میں اپنے بچپن کے وقت کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور پیارے بچوں، واقعی ہم میں سے کوئی بھی اپنے بچپن کا جو وقت ہے اس کو نہیں بھول سکتا۔ ہم اپنی ماں کی قربانیوں کا کبھی 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 بھی بچوں بدلا نہیں دے سکتے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے سوچیں گے تو آپ بھی بیٹا یہ دھیان کریں گے، آپ بھی یہ خیال کریں گے کہ واقعی ہماری ماں نے ہمارے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، بڑا دکھ اٹھایا ہے، اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا ہے، چھوٹے ہوتے سے لے کر بڑے ہوتے تک۔ اب بھی ہر سب چیزوں سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ آپ کا کون خیال رکھتا ہوگا پیارے بچوں؟ آپ کی مدر رکھتی ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ اسی طرح شاعر محمد حسین آزاد جو بہت بڑے شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور اردو کی پہلی درسی کتابوں کے بیٹا وہ تھے، مصنف بھی تھے، اتنے بڑے شاعر ہیں، تو وہ اپنی ماں کی عظمت کو کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ تو واقعی سلام ماں کو، جس نے بچپن میں ہمارے لیے اتنے دکھ اٹھائے ہوتے ہیں، اور بچپن سے لے کر بڑے ہوتے تک بچوں ہماری ماں ہمارا خیال رکھتی ہے۔ اب بند نمبر 1 کی بھی ڈویژن ہے، بند نمبر 2 کی بھی ڈویژن ہے، بند نمبر 3 بھی، جیسے جیسے لکھے ہوں ویسے ہی آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ میں تشریح آپ کو سینڈ کرتی ہوں، بند نمبر 1 کے ساتھ بند نمبر 1 لکھیے گا مارکر سے، اس کے نیچے جو میں تشریح سینڈ کروں گی وہ لکھنی ہے آپ نے۔ بند نمبر 2 لکھیے گا، پھر جو میں تشریح سینڈ کروں گی وہ آپ نے لکھنی ہے۔ پھر بند نمبر 3 ہے، جو میں آپ کو جو ہے وہ تشریح بند نمبر 3 کی سینڈ کروں گی، آپ نے یہ بند نمبر 3 لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے آپ نے اس کی تشریح لکھنی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا مرکزی خیال کریں گے، اور سب سے آخر میں ہم اس کی پیارے بچوں کیا کریں گے؟ مشق کریں گے۔ اب بند نمبر 1 کا پتہ چل گیا نا؟ اوپر والا بند نمبر 1 ہے جہاں لکھا ہوا بند نمبر 1، یہ پیاری ماں، میری پیاری اماں، میری جان اماں تک ایک بند ہے، پھر اگلی لائن میں میری پیاری اماں، میری جان اماں تک دوسرا بند ہے، پھر میری پیاری اماں، میری جان اماں تک پیارے بچوں ہمارا کیا ہے؟ تیسرا بند ہے۔ یہ 3 بند ہیں، ان کی تشریح بھی میں آپ کو 2 بند کی صبح سینڈ کروں گی، اور 1 بند اور 1 مرکزی خیال جو ہم انشاءاللہ منڈے کو کریں گے، اور اس کے بعد اس کی مشق کریں گے تاکہ جلدی سے ہماری یہ نظم جو ہے وہ اختتام پذیر ہو۔ آج آپ نے آئی ہوپ کہ اس کی ریڈنگ کر لی ہوگی، اس کے میننگ بھی آپ نے دیکھ لینے۔ آن کا میننگ ہے ہر وقت، نگہبان کا مطلب ہے محافظ، اور دھیان کا مطلب ہے خیال، اور گودیوں میں گود، اور تھپک کر یعنی ہاتھ کے ساتھ تھپکنا، سکھ خوشی اور آرام، دکھ غم، اور گودی کہتے ہیں گود کو، اور زمانہ کہتے ہیں وقت کو، اور میٹھی باتیں کہتے ہیں اچھی بات کو۔ اوکے بچوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔